السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ رواہ الترمذی وغیرہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ ناظرین کرام، ذکر الہی، اللہ کا ذکر دلوں کا سکون، راحت بال، رفع درجات کا سبب اور ہر خیر و بھلائی کا ضامن ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات اس حدیث کے اندر، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ لوگوں کو سب سے بہترین عمل، خیر اخیر کے معنی میں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتلا دوں جو رب العالمین کو پسندیدہ ہے، رفع درجات کا سبب ہے، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا جسے ہم جہاد کے نام سے جانتے ہیں، دشمن آپ کی گردن مارے، آپ دشمن کی گردن مارو، اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام ہماتن گوش بیٹھے ہوئے تھے، اس فضیلت کو سماعت فرما رہے تھے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے اعلیٰ اور ارفع۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فضیلت کو بیان کیا، لوگ اس کے سننے پر کہ کون سی چیز ہے وہ، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی سے اپنے وجود کو، اپنے گھروں کو، اپنی محفلوں کو آباد رکھو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، بھولا ہوا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک مردے کی طرح سے ہے اور ایک زندہ کی طرح سے ہے، جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردوں کی طرح سے ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا ذکر، ذکر الہی، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی زبان کو ہلائیں، اپنی جھولیوں کو آپ بھر لیں۔ یہاں ذکر لسانی ہی مراد ہے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا دائرہ بہت کشادہ ہے، لیکن پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں جو ذکر کے زمرے میں شامل ہیں، چاہے وہ سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، اللہ اکبر ہو، اس کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کو آباد کرو، اپنی زبان کو تر رکھو۔ آپ جانتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا شخص جو ایک دن میں 100 بار پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے چاہے وہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو، اور بعض روایتوں میں کہ چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے مانند کیوں نہ ہو۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر ایک انسان اس کو پڑھ لیتا ہے 100 بار تو کئی خصوصیتیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام کتبت لہو 100 حسنہ، 100 نیکیاں اس کے نام سے نوٹ کر دی جاتی ہیں۔ محیت عنہ 100 سیئہ، 100 گناہ اس کے نام سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ وَكَانَ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، چوتھی چیز پورا دن شیطان سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے کہ وہ شخص اس دن کا سب سے اچھا اور بیسٹ آدمی ہے، الا کہ کوئی اس شخص سے زیادہ کر لے جو ہے۔ تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہمیں بس اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بخاری کی آخری روایت سب کو پتہ ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہاں بھی فضیلت بیان کی کہ 2 کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے آسان ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کو کہہ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ دونوں جملے جو بڑے آسان ہیں وہ قیامت کے دن رب العالمین جب عمل کو تولے گا تو اس میں وزندار ہوں گے، بھاری بھرکم ہوں گے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رب کو وہ محبوب ہیں وہ کلمے۔ صحابہ کرام یہاں بھی ہماتن گوش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے جو ہے ہر طرح سے تیار ہیں کہ جس چیز کی اتنی فضیلت ہے آخر وہ چیز ہے کیا؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انسان جو ہے اس کے اوپر مداومت برتے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو بہرحال اس کے ذریعے سے انسان اپنی مجلسوں کو، اپنے گھروں کو اور اسی طرح سے اپنی بستیوں کو آباد کر سکتا ہے۔ آپ خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر کے اندر اس کو رائج کریں، کیونکہ اس سے بڑی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں ذکر اور ذکر اور ذکر کی بات کہی، ضرورت ہے عمل کرنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی۔ بہت ساری چیزیں آپ اور ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ صبح کی اپنی دعا میں جب وہ صبح بیدار جہاں صبح کی دعا پڑھتے ہیں وہاں 100 بار یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء جب تک پڑھ نہیں لیتے تب تک اٹھتے نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب 100 بار جب تک یہ پڑھ نہیں لیتے تب تک جو ہے اپنے کام کاج کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔ اور عام لوگ ہیں، تو ہم پڑھے لکھے لوگ، عام لوگ، اسی طرح سے ڈیوٹی والے لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں، شروع ہو جائیں سبحان اللہ بحمدہ 2-4 منٹ بھی نہیں لگے گا پڑھنے میں، 100 بار آپ پڑھ کر کے ختم کر دیں گے۔ جب تک اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے ڈھیر ساری دعائیں اور اللہ کے ذکر و اذکار سے جو ہے اپنی جھولیوں کو آپ بھر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کار خیر کی توفیق عنایت فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، اللہ کے ذکر سے ہماری زبان کو رطب اللسان کر دے۔ الہ العالمین تو ساری چیزوں کا جاننے والا اور توفیق دینے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي